الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المسلم من سالم المسلمون من لسانه ویدہ او کما قال صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لائق صد افتخار ناظرین و حاضرین ذی وقار، سرکار دو عالم نور مجسم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی میں ایک ارشاد مقدسہ عرض کیا ہے، جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مسلمان ہونے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یوں تو ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کے زمرے میں تو داخل ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا لغوی معنی یہ ہے کہ فرما برداری کرنے والا، کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں، سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اور مسلمان کہتے ہیں فرما برداری کرنے والے کو، یعنی اسلام کے احکام پر چلنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرنے والا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، یعنی کامل مسلمان، مکمل مسلمان وہ ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعضائے عطا فرمائے ہیں، ان میں حکمت ہے، ہاتھ عطا کیے ہیں، ان کے اندر قوت بادشاہ ہے پکڑنے کے لیے، اور ہمیں پاؤں عطا کیے ہیں، ان میں طاقت ہے قوت معاشیہ چلنے کے لیے، کان عطا کیے ہیں، ان میں قوت سامعہ ہے سننے کی طاقت ہے، اور آنکھیں عطا کیے ان میں قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت ہے، دماغ عطا کیے ان میں قوت جناب والا فکریہ کی طاقت ہے، ناک ہے اس میں قوت شامہ کی طاقت ہے۔ تو الغرض اللہ نے جتنا اعضاء ہمیں عطا فرمائے، ہر عضو کو جناب والا کوئی نہ کوئی اس کی ڈپٹی ضرور ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے نزدیک یہ اللہ کے اعضاء جو ہیں، عطا کردہ اعضاء جو ہیں، یہ اس کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ من سالم المسلمون، یہ جو مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان جناب والا محفوظ رہیں، من لسانہ ہی ویدہ ہی، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا مقصد؟ کہ زندگی میں کبھی اپنی زبان سے کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، کسی مسلمان پر الزام تراشی نہ کرے، کسی مسلمان کو گالی تک نہ دے، کسی مسلمان کی چغلی نہ کھائے، کسی مسلمان کو اپنی زبان سے جناب والا غلط نہ کہے، اپنی زبان سے اس کو گالیاں نہ دے، اپنی زبان سے اسے برا نہ کہے، اس لیے کہ من لسانہ ہی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کامل مسلم کی کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ رہیں، جب بھی بات کرے پیار کی بات کرے، اس کی زبان سے جب نکلے تو مسلمان کے لیے دعا کے کلمات نکلے، اگر نکلے تو نصیحت کے کلمات نکلے، اگر نکلے تو اخلاق حسنہ کے جناب والا الفاظ نکلے، تو یہ بات ہے۔ اور فرمائے بے یادہ ہی، اور اس کے ہاتھ سے بھی کوئی بھی مطلب ہے کہ غیر محفوظ نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اسے اگر طاقت ملی ہے تو وہ غریب پر ظلم کرے، ان ہاتھوں سے کسی پر ستم کرے، کسی کو تھپڑ مارے، کسی کو جناب اللہ کچھ کرے، یہ کسی صورت میں نہیں۔ یہ زبان اور ہاتھ کا تو اشارہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ نے اسے جن جن اعضاء کی طاقت عطا کی ہے کہ ان اعضاء کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے اور مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا کہ کیونکہ قیامت کا دن آنا ہے، اس دن یہ زبانوں پر موریں لگی ہوئی ہوں گی۔ آج تو ہم جناب والا کسی عدالت میں اپنی گواہی کے ذریعے، اپنی چرب زبانی کے ذریعے، اپنی تراری کے ذریعے بات جناب والا کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ سچا ہوگا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا اس وقت تمہارے منہ پہ موریں لگ جائیں گی، تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بولنے کی طاقت ختم ہو جائے
جائے گی، گفتگو کرنے کی شکل ختم ہو جائے گی، اور تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، ہر عضو جو ہے، جو کچھ تم نے ہاتھوں سے کیا، جو کچھ تم نے زبان سے کیا، جو کچھ تم نے آنکھوں سے جناب والا دیکھا، جو کچھ تم نے کانوں سے سنا ہے، جو کچھ تم نے پاؤں سے چل کر جناب والا جو کچھ کیا ہے، تو یہ سارے اعضاء تمہاری گواہی دیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ جب یہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کو دوسرے مسلمان سے کے لیے محفوظ رکھے، یعنی اس کو ہر لحاظ سے سنبھال کے رکھے، اور جناب والا کہ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جناب والا اعضاء انسانی عطا فرمائے ہیں، یہ اس کی امانت ہے۔ اس امانت کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، بہتر کاموں کے لیے استعمال کریں، خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں، امور خیر کے لیے استعمال کریں، شر کے کام کے لیے نہیں، بدی کے کام کے لیے نہیں، برائی کے ناکام کے لیے نہیں، بے حیائی کے کام کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی امانت کو اللہ کے پیارے امور پر جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کا باعث بنے، ان کے لیے استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم اپنی امت کو دی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے جناب والا ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔